حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6095۔ 2۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے جب تک وہ اسے ترک نہ کر دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو حد سے تجاوز کرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 58۔ 3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے کھڑا ہوتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 653۔ 4۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز فجر اور عشاء پر بہت بھاری ہوتی ہے کیونکہ وہ ان میں دکھاوا نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 657۔ 5۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو 2 چہرے والا ہو، ایک چہرہ ایک قوم کے لیے اور دوسرا چہرہ دوسری قوم کے لیے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7179۔ 6۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے اور جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6133۔ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1352۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان دوڑتی ہے۔ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 110۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ منافق وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2012۔ 12۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے: خیانت، جھوٹ اور وعدہ خلافی۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2631۔ 13۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 505۔ 14۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن منافقین کے لیے سب سے نچلا درجہ جہنم میں ہوگا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5010۔ منافقوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہو تو بدکاری کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے ہو تو نیکی کا دکھاوا کرتے ہیں۔ بہقی، شعب الایمان، حدیث نمبر 668۔ 16۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 2037۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا، منافق کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث نمبر 1784 21220، حدیث نمبر 17706 میں، ایک والی حدیث نمبر 238۔ منافق ہر وقت شک میں مبتلا رہتا ہے، نہ پورا یقین رکھتا ہے اور نہ انکار کرتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2858۔ حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا، منافق جب کسی پر الزام لگاتا ہے نہ حق جانتا ہے نہ عدل کرتا ہے۔ مسند ابو یعلا، حدیث نمبر 363۔ حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا، منافق وہ ہے جو نرمی کے وقت سختی کرے اور سختی کے وقت بزدل ہو جائے۔ شعب الایمان، حدیث نمبر 648۔ از مسند احمد، حدیث نمبر 648۔ منافق کی زبان تو قرآن کا ذکر کرتی ہے لیکن دل دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے۔ مسند ابو یعلا، حدیث نمبر 365۔ منافق وہ ہے جو خیر کی باتوں سے دور بھاگے اور برائی کی مجلس کو پسند کرے۔ شعب الایمان، حدیث نمبر 724۔ 26۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی منافق مرتا ہے تو زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے جیسے وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ مسند بزار، حدیث نمبر 7889۔ 27۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کے چہرے پر نور نہیں ہوتا اگرچہ وہ دنیا میں بہت حسین نظر آئے۔ طبرانی اوسط، حدیث نمبر 5226۔ 28۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرتا رہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 81۔ 29۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کو نہ مسجد کی محبت ہوتی ہے، نہ اذان کی اور نہ قرآن سننے کی۔
सुनन दारमी हदीस नंबर 1237। 28 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने भाई को मुखलिसी के साथ दुआ दे और फिर पीठ पीछे उसकी बुराई करे तो ये निफाक की निशानी है। शाबल ईमान हदीस नंबर 6531। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक के दिल में कुरान का कोई असर नहीं होता, जैसे कंकरी किसी सख्त ज़मीन पर गिरे और पलट जाए। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22250। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक जब किसी बात को सुने तो उसे फितना बना देता है और लोगों के दरमियान फसाद फैलाता है। शाबल ईमान हदीस 33। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक वो है जो दूसरों की गलतियों की तलाश में रहता है और अपनी इस्लाह नहीं करता। मुस्नद अबू याला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक जब कोई बात सुने तो उसे तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाता है। 45। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन की अलामत ये भी है कि वो जिहाद से जी चुराते हैं और माल खर्च करने से घबराते हैं। सुनन निसाई हदीस नंबर 3105। सरत 13। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक नमाज को बोझ समझता है और सिर्फ दिखावे के लिए अदा करता है। सही निसाई हदीस नंबर 180। 87। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की दुआ में रूह नहीं होती, वो सिर्फ ज़बान से दुआ करता है, दिल से नहीं। शोबुल ईमान हदीस नंबर 418। 48। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों की मजलिस में बुराई ज़्यादा होती है। तबरानी औसत हदीस नंबर 6139। मुनाफिक हमेशा अपनी बातों को चमकाता है, लेकिन इसका मकसद फितना होता है, इस्लाह नहीं। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2265। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक वो है जो ईमान का दावा करे लेकिन मुसीबत के वक्त सबसे पहले पीछे हट जाए।